بلا کی آج کی نشست میں ہم بات کریں گے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ کس طریقے سے بنتی ہے اور خارجہ پالیسی کا جو کٹنگ ایج ہے وہ کس کو ہونا چاہیے. اس کی وجہ اس پہ پہلے بھی پروگرام کیا اور یہ پالیسی کے حوالے سے بلکہ 2 پروگرامز پہلے کیے, لیکن جیسے میں نے ان پروگرامز میں بھی ذکر کیا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہوگا اور ایک آدھے پروگرام سے صرف بات نہیں بنے گی. ابھی پچھلے دنوں سے کچھ تیزی بھی آئی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے, جو ہے خاصی باتیں ہوئی ہیں اور خارجہ پالیسی کی کمزوریوں کا بھی ذکر ہوا ہے اور یہ بھی کہ پاکستان شاید تنہائی کا شکار ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انڈیا کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں ان کا بھی بہت زیادہ چرچہ ہے اور امریکہ اور انڈیا کی جو قربت ہے اس کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے. اب اس میں حقیقت بھی ہے اور اس میں کچھ فسانہ بھی ہے, ظاہر ایگزیجریشن ہوتی ہے, لیکن اس میں خاصی حقیقت بھی ہے کہ انڈیا نے جو اپنا وزن ہے وہ پچھلے کوئی 1.5 دہائی سے اس نے بڑھانا شروع کیا ہے اور وہ جو ہیفٹ ہے وہ اس کا ایک اظہار بھی ہو رہا ہے اور اس میں حقیقت ہے. لیکن اس بات سے قطع نظر اگر ہم اپنے آپ کو جیکسٹاپوز نہ بھی کریں انڈیا کے ساتھ, پھر بھی ہمارے جو اپنی جو پالیسی میکنگ ہے وہ خواہ اندرونی ہو خواہ بیرونی ہو, جو ہمیں جس قسم کی مشکلات ہیں, جس قسم کے خطرات ہیں, چیلنجز ہیں, اور ہر چیلنج جو ہے اس کے ساتھ ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے, تو اس لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے ذریعے ہم پالیسیز جو ہے وہ مرتب کر سکتے ہیں اور مربوط انداز میں جو ہے ہمارا ایک ورلڈ ویو ہو اور ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے اور ہماری سمت کیا ہوگی, اور پھر اس کے مطابق جو ہے ہم وچ از دا اسٹریٹجک پکچر, اور اس کے اندر جو بھی آپ ٹیکٹیکل سٹیپس لے رہے ہیں وہ دے شوڈ ایڈ اپ ٹو دیٹ اسٹریٹجک موزیک. تو کیا ایسا ہے؟ اب اس میں 2 چیزیں, ایک کا تعلق تو ان ریاستوں کے ساتھ ہے جہاں پہ آپ کے جو معاملات ہیں سول یا ملٹری کے حوالے سے وہ متوازن ہیں, اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریٹورینزم نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ کسی وقت نظام کے اندر داخل ہو جائے گی. ان ممالک میں بھی یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ ان ممالک میں بھی پالیسی کے حوالے سے کیا مشکلات ہوتی ہیں اس کا بہت دفعہ اظہار ہوا. ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں بہت مشہور, گرام ایلسن, انہوں نے کیوبن مسائل کرائسس, جو کیوبا کا میزائل کا جو کرائسس ہوا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے 3 ماڈلز جو ہے وہ پیش کیے, اور وہ بنیادی طور پہ ڈرا کر رہے تھے. ایک ان سے پہلے ایک کام ہوا تھا جو کہ جیمز مارچ اور ہربرٹ سائمن نے کیا تھا اور اس کا نام تھا آرگنائزیشنز. تو اس کے اوپر بنیاد بنا کے گرام ایلسن صاحب نے کہا کہ جو حکومتی ایکشنز ہوتے ہیں وہ آر ناٹ دی آؤٹ کم آف انڈیویجول چوائسز بٹ آرگنائزیشنل انپٹس, کہ آرگنائزیشنز جو ہے وہ انپٹ دیتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کسی بھی مسئلے کو فیکٹر ان کرتی ہیں اور اس کو ڈفرینٹ پارٹس میں اس کو کمپارٹمنٹلائز کرتی ہیں, which means that they deal with them not holistically, یعنی وہ ایک مکمل طور پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں اس کو دیکھتی, بلکہ اس کو مختلف پارٹس میں جو ہے وہ دیکھتی ہیں اور اس کو نان سملٹینیسلی جو ہے وہ دیکھتی ہیں, تو اس لیے آپٹیمائز نہیں کر پاتی. ان کا یہ کہنا تھا کہ دس لمٹس چوائسز, کہ آپ کے پاس کیا چوائس ہو سکتی ہے اس کو یہ لمٹ کرتی ہے. اینڈ دے ڈیل ود انسرٹنٹی بائی میکنگ ڈیسیژنز رادر دین ریزورٹنگ ٹو فائنڈنگ الٹرنیٹیوز. یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ جو ہے کس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے. اب یہ ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ کیوبن مسائل کرائسس کی بات تھی, تو بنیادی طور پر گرام ایلسن صاحب جو ہے وہ امریکہ کے جو پالیسی میکنگ جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے تھے. اسی طرح ایک اور جو بات ہوئی, مارٹن ہیلپرن نے ایک کتاب لکھی, اس کا بلکہ اپڈیٹڈ ورژن بھی ہے 2006 میں, بیوروکریٹک پالیٹکس اینڈ فارن پالیسی, اور اس میں بیلٹ وے کی پالیٹکس ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جو اندرونی سیاست ہے اور جو انٹرسٹ گروپس ہیں اور جو آرگنائزیشنل جو انفیشنسیز کہہ لیں یا آرگنائزیشنل انٹرسٹ کہہ لیں, وہ کس طریقے سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جیسے فار انسٹنس ایک مثال دی جا سکتی ہے کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی کی, کہ جس کے اوپر انڈیا اور پاکستان میں بہت زیادہ پریشر تھا 98 میں جس وقت یہ ٹیسٹ ہوئے, تو اس کے بعد یہ تھا کہ یہ کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی کے اوپر جو ہے وہ سائن کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہوا امریکہ کے اندر کہ سینٹ نے, جو کہ ریپبلکن سینٹ تھی, انہوں نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. امریکہ کے پاس اس اندرونی سیاست کی وجہ سے
فورن پالیسی کا یا سیکورٹی پالیسی کا جو ایک یہ بہت اہم ستون تھا اس زمانے میں، کلنٹن صاحب کے زمانے میں، اس میں امریکہ کا وزن جو ہے وہ بہت ہلکا پڑ گیا، کیونکہ امریکہ کی اپنی سینٹ نے اس کو ریٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ کچھ بہت اہم چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان ریاستوں کی کہ جہاں پہ یہ غیر متوازن صورتحال نہیں ہے. اس میں مارچ اور سائمن کا جو میں نے ذکر کیا، ان کا ایک بہت انٹرسٹنگ جو ہے وہ کوٹ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. The world tends to be perceived by the organization members in terms of the particular concepts that are reflected in the organization's vocabulary. The particular categories it employs are reified. Now, reification is a very interesting thing. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کانسیپٹ کو کانکریٹائز کر رہے ہیں، اس کو پرسیو کر رہے ہیں as a concrete thing. And become for members of the organization attributes of the world. وہ attributes بن جاتے ہیں rather than mere conventions. کہ conventions کے جی this is an accepted way of doing things، لیکن وہ conventions سے بڑھ کے وہ attributes بن جاتے ہیں. یہ ایک بہت جو ہے اہم چیز ہے. اب ہماری ریاست میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ تو ہے، یہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سول ملٹری کے غیر متوازن صورت جو تعلقات ہیں اس کا بھی ایک شاخسانہ ہے. اسی کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جنرل طلعت مسعود تشریف رکھتے ہیں. his last assignment was Secretary Defense Production. ڈاکٹر رفعت حسین جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پبلک پالیسی کے نسٹ میں، اور ایمبیسڈر ضمیر اکرم جن کی لاسٹ اسائنمنٹ واز ایمبیسڈر ٹو سی ڈی. ضمیر صاحب اور رفعت حسین صاحب میرے پچھلے پروگرامز میں بھی شریک تھے اس حوالے سے. لیکن میں ذرا آغاز کرتا ہوں جنرل مسعود سے. جنرل مسعود سر، یہ جو ایک ابتدائیہ میں نے دیا، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ذرا پوزیشن کیا جائے. اس میں جو ہماری اس وقت پالیسی میکنگ کی جو صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال میں جو پالیسی اس وقت ہم بنا رہے ہیں وہ زیادہ تر خاص طور سے جو دفاعی پالیسی ہے یا اسٹریٹجک پالیسیز ہیں، ٹیکٹیکل بھی، وہ زیادہ تر فوج بنا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فورن آفس اور دوسرے بھی ادارے اس میں انپٹ ڈالتے ہیں، لیکن جو فائنل سے ہے بہت حد تک فوج کی اس میں جھکاؤ ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے پھر فوج اپنا انٹرسٹ دیکھتی ہے، اپنے مفادات دیکھتی ہے، اور پھر اس کی سوچ، اس کی ٹریننگ، اس کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی حد تک ہماری جو اس وقت سوچ ہے، چاہے وہ فوج بنا رہی ہو یا فورن آفس کا اس میں انپٹ ہو یا ہمارے سویلین لیڈرشپ ہو، ایک لحاظ سے بڑی یکسوئی ہے، یعنی لینئر ہے. اور ہمیں جیسے آپ نے بیان کیا ابھی، ایک جامع پالیسی کی ضرورت ہے، اور وہ جامع پالیسی نہیں ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہو رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے، چونکہ اندرونی حالات ہمارے اس وقت ایسے ہیں، کافی کمزور ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہماری جو بیرونی پالیسی ہے اس میں وزن بالکل کم ہے، یعنی نسبتاً کم ہے. جیسے کہ ایک ریاست کا جو فل پوٹینشیل ہوتا ہے وہ میکسیمائز یا فلی ایکچولائز نہیں ہو رہا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس وقت کافی مشکلات میں ہے. پھر ایسے بھی آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا ظاہر ہے ہر لحاظ سے توازن انڈیا کا زیادہ ہے، آبادی کے لحاظ سے، ریسورسز کے لحاظ سے، اور ایک اہمیت کے لحاظ سے بھی وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن پاکستان بھی کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے. پاکستان بھی 20 ملین لوگوں کا ملک ہے. پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے، چاہے وہ جو اسٹریٹجک اہمیت ہو یا عوام کی قوت ہو. میں جنرل صاحب اس وقت اس حوالے سے نہیں دیکھ رہا، میں اس حوالے سے نہیں دیکھ رہا کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمیں جیکسٹا پوز کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم صرف جو اپنی پالیسی میکنگ کا جو طریقہ کار ہے اور اس میں جو ہماری ساخت کی ڈھانچے کی جو خرابیاں ہیں اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ ہم ذرا تھوڑی سی اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں. اب اس میں جو آپ نے بات کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے، جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو کٹنگ ایج ہے، جو فور فرنٹ ہے، وہ فوج ہے. اس سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ سیکیورٹائز ہو گئی، کیونکہ فوج جو ہے وہ بنیادی طور پہ سیکیورٹی کے ساتھ متعلق ایک ادارہ ہے. دوسرا اس میں مسئلہ پھر یہ ہو گیا کہ آپ کی جو اپروچ ہے وہ، جس طرح میں نے ابھی یہ سٹڈیز کا ذکر کیا اور اس کے علاوہ اور بہت سی سٹڈیز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بنیادی طور پہ یو بیکم فکسیٹڈ آن آرگنائزیشنل مینز اور آپ کی جو آپریشنل مینز ہیں، کریکشن یور آپریشنل مینز، انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ دی اوور آل پکچر.
جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور بات دراصل یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بجا ہے، لیکن میرے خیال میں ہم اس چیز کو الگ نہیں کر سکتے. جو ہمارے اندرونی حالات ہیں اور جو ہماری بیرونی پالیسی ہے اس میں بہت منسلک ہیں ایک طریقے سے، اور ایک لحاظ سے جو کریکٹ، ہماری آئی بیرونی ایگری. پالیسی ہے وہ ایک عکاسی کرتی ہے ہماری اندرونی حالات کی، تو اس سے بھی میرے خیال میں ہم گریز نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کوئی شک نہیں کہ فوج کی بالادستی ہے. اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ جو لینئر ان کا سوچ ہے اس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ضرور ہوئے ہیں، اور پھر ہماری سوچ جو ہے اقتصادی معاملات پر بالکل کمزور ہے. اس کی وجہ سے بھی سول اور ملٹری بیلنس جو ہے وہ کمزور ہوا جا رہا ہے، چونکہ وہ پالیسیز بنا رہے ہیں اور سول کو انہوں نے بالکل الگ کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو توازن ہے اندرونی وہ اتنا ضروری ہے کہ جب تک وہ توازن نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے نہ جمہوریت پنپے گی نہ ہماری پالیسیز میں ایک پختگی آئے گی. یہ ایک بہت آپ نے بنیادی نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب جو جنرل مسعود کہہ رہے ہیں، ایک تو انہوں نے بات واضح کی کہ جو بنیادی جو کور ایسپیکٹس ہیں خارجہ پالیسی کے اور سیکورٹی پالیسی کے، ان کو فوج لیڈ کر رہی ہے. دوسری انہوں نے بات یہ کی کہ جو ہماری اندرونی صورتحال ہے اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے ہمارا جو امیج ہے باہر اس کے ساتھ. اور تیسری انہوں نے جو بات یہ کی کہ یہ جو لینئر تھنکنگ ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگی اور یہ بالادستی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم جو پالیسی کی جو فارمولیشن ہے اور امپلیمنٹیشن ہے اس کی جو کنسیپچلائزیشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے مسائل رہیں گے. آپ تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھائیے ذرا کنسیپچولی، سو دیٹ میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی شکریہ. اجاز میرے خیال میں پاکستان کی جو فارن یا ڈیفنس پالیسی کے حوالے سے 3 نکات بڑے اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پالیسیز کی جسٹیفیکیشن ہم یہ دیتے ہیں کہ وہ پالیسیز نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہیں. وہ آبجیکٹولی وہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، یا نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن کون کرتا ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ میرے خیال میں وضاحت طلب بات ہے. پوری دنیا کے اندر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو چیزیں نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہوں ان کو الائن کیا جائے کہ وہ پبلک انٹرسٹ کے اندر بھی ہوں. تو ہمیں اگر پالیسیز کا فار ایگزامپل اگر ہم نے طالبان کو ایک خاص وقت کے اندر اگر ہم نے ان کو پہچانا، ان کو ریکگنیشن دی، تو کیا وہ پبلک انٹرسٹ کے اندر بات یہ تھا یا وہ نہیں تھی؟ یا دوسری بات یہ کہ کسی ملک کے ساتھ اگر ہم تعلقات کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی طرف اگر کوئی اوورچز کرتے ہیں، یا امریکہ کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ کیا ہمارے پبلک انٹرسٹ کے اندر بھی تھی؟ تو میرے خیال میں یہ تو پہلی ایک ڈائمینشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان ہیز بین فیس ود ٹریمینڈس پریشرز. اس میں انڈیا کے ساتھ ایک پریشر ہے، اس کے بعد اب افغانستان کی طرف سے ایک پریشر ہے، اب امریکہ کا پاکستان کے اوپر بھی ایک پریشر ہے. تو وہ اس پریشر سچویشن کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کو اپنی چوائسز جو ہیں وہ منتخب کرنی ہے. تو جب آپ پریشر سچویشن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یعنی پاکستان ہیز بین ان اے سچویشن آف اے پرماننٹ کرائسس، تو وہ میرے خیال میں جو ڈپلومیٹک جو آپشنز کے حوالے سے اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان کو کبھی بھی اس پریشر کا سے آزادی جو ہے وہ نہیں ملی. اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی فارن پالیسی کا کم از کم مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ ایک خاص پہلو ہے کہ وی ٹینڈ ٹو مینیپولیٹ رسکس، اور ہمارا ایک اوور ویننگ سیلف آف کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم جو پالیسی جو ہم نے ڈیوائز کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ نیسسرلی کامیاب ہوں گے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جب رسک کی ہم مینیپولیشن کرتے ہیں تو وہ اس کے حوالے سے جو تدابیر ہمیں چاہیے، جو اسٹریٹجی ہمیں چاہیے اس مینیپولیشن آف رسک کے حوالے سے، وہ اس کا ہم ادراک جو اچھی طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں. اور اس کے اندر پھر سول ملٹری بیلنس کی بھی بات ہے، پھر جو ڈومیسٹک اسٹیک ہولڈرز کا اپنا ایک ایجنڈا ہے وہ بھی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان ہیز ٹو سمپلیفائی اور ایوالو اے کامن نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی، جس کے اندر فارن پالیسی بھی اس کا حصہ ہو، سیکورٹی پالیسی بھی اس کا حصہ ہو، ڈیفنس پالیسی بھی اس کا ایک حصہ ہو. لیکن بنیادی طور پہ ہماری ڈیفنس اور جو سویلین انپٹ جو ہے، جو فارن پالیسی کے سویلین جو انپٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہم کافی ناکام رہے ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے.
ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. یہ آپ نے جو زمین ہموار کی، پہلے جنرل صاحب نے، پھر آپ نے اس میں جو آپ نے 3 جو بہت اہم نکات اٹھائے. میں نے ایک وقفہ لینا ہے. پہلی بات جو ہے جو میں چاہ رہا ہوں دہرا رہا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو ڈیفائن کون کرتا ہے، اس کے ڈٹرمنٹس کیا ہیں، اور کیا اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے پبلک انٹرسٹ کے ساتھ. کیا وہ تعلق ہے؟ کہیں بہت زیادہ بہت تو نہیں ہے جس طریقے سے نیشنل انٹرسٹ کی تعریف ہو رہی ہے اور جو اصل میں پبلک انٹرسٹ ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے بات کی جو دباؤ ہے پاکستان کے اوپر مختلف حوالوں سے، اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دباؤ کے لیے ہم نے کیا چوائسز، کیا ہم نے صرف کائنیٹک مینز استعمال کرنے، کیا ہم نے نان کائنیٹک مینز بھی استعمال کرنے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. اور اگر فوج جو ہے وہ اگر کٹنگ ایج پہ ہے تو پھر آرگنائزیشنلی اسپیکنگ جو ہم نے جس کام کا ذکر کیا اس کے حوالے سے پھر فوج نے آبویسلی اپنا جو ورلڈ ویو ہے اس کو ریفائی جو کیا ہے وہ ایک خاص طریقے سے ہوگا. تو جب تک فوج جو ہے وہ فور فرنٹ سے پیچھے نہیں آئے گی اس وقت تک وہ جو نان کائنیٹک مینز ہیں ان چوائسز کو کس طریقے سے آپ آپریشنلائز کر سکتے ہیں وہ بہت جو ہے مشکل ہوگا. اور تیسری بات جو رسک ٹیکنگ اینڈ مینیپولیشن، اگین اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میں ایک وقفہ لیتا ہوں اور وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. بلا کی اس نشست میں بات ہو رہی ہے پالیسی سازی کے حوالے سے، اور خارجہ پالیسی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن جو اب تک کی گفتگو ہوئی اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں ان کا بہت گہرا تعلق ہے اندرونی اس کے ساتھ، آپ کے امیج کے ساتھ. یعنی آپ جو سودا بیچنے جا رہے ہیں اس کے جو گاہک آپ نے تلاش کرنے ہیں وہ ڈو یو ہیو دا بائرز فار دیٹ مرچنڈائز. تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. جنرل مسعود سر، مجھے پتا ہے آپ نے جانا بھی ہے اینڈ تھینک یو فار بینگ آن دا پروگرام، لیکن کوئکلی جو تھوڑا سا حاصل گفتگو جو ابھی ڈاکٹر رفعت حسین نے بات کی تھی اس کو ذرا اگر آپ آگے بڑھائیں، یہ جو انہوں نے 3 نکات جو پیش کیے. جی، میرے خیال میں یہ جو باتیں ابھی تک ہم نے کی ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن جو خارجہ پالیسی ہے میں جو سمجھتا ہوں اس میں سب سے اہم یہ چیز ہے کہ اگر ہمارے اندرونی حالات اچھے ہوں، اور آج کل چونکہ اقتصادیت جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ جب تک ایک ملک اقتصادی لحاظ سے اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو بیچ سکے، یعنی ایک طریقے سے ان کے لیے سود مند نہ ہو، وہ میرے خیال میں ایک تو اس کی نہ آزادی ہوتی ہے اور نہ اس کے تعلقات اس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے کہ دوسرے ملک کے ساتھ ہونے چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی میں جو سب سے زیادہ کمزوری رہی ہے وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک طریقے سے زیرو سم گیم ہم نے کھیلا ہے، اور وہ زیرو سم گیم کے بجائے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر ملک سے، چاہے انڈیا بھی کیوں نہ ہو، حالانکہ بڑی مشکلات ہیں انڈیا سے اس کے رویے کے لحاظ سے، اس کی پالیسیز کے لحاظ سے، لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے تعلقات نہ ہوں جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ مشکلات ہوں اور ان کو کم ہوں. اس لیے کہ اس میں بارگین بھی ہوتا ہے کہ آپ کا نقصان زیادہ ہے یا ان کا نقصان زیادہ ہے. اسی طریقے سے ہم جو دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے پہلے بالکل صحیح ذکر کیا کہ ہم اپنے تمام ہمسایہ ممالک میں 3 ممالک ایسے ہیں جن سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ واقعی میں ہیں جیسے ہونے چاہیے وہ ویسے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور میرے خیال میں کافی ایسی کمزوریاں ہماری ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی جس کا ذکر کیا، وہ اپنی اصلاح کر کے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے بغیر کسی خاص چینج کے. صرف پالیسی چینج سے بھی بہت بہتری آ سکتی ہے اور اندرونی استحکام سے بہت بہتری آ سکتی ہے. یہ دونوں چیزیں ہماری مسنگ ہیں، لیکن یہ کہنا آسان ہے، ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اندرونی استحکام کے لیے آپ کی سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے، آپ کو اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایک طریقے سے جسے آپ کہتے ہیں، میں وہ لفظ استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ بہت ہی اوور یوز ورڈ ہے، پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. جنرل طلعت مسعود جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر ہمیں دے رہے تھے. اس میں ایمبیسڈر ضمیر اکرم سر، ایک جو بات بار بار ہو رہی ہے پچھلے دنوں، اور میں اس کے حوالے سے میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دفتر خارجہ جو ہے وہ تو اپنا کام نہیں صحیح طریقے سے کر رہا. میرا جو میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں سے ذاتی طور پہ بھی اور آپ لوگوں کے کام کو بھی، کہ ہمارے سفارتکار جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سفارتکاری جو ہے ایک اگر وہ ایک اس کو اگر آپ
مارکیٹنگ کے طور پہ لے لیں تو پھر یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ جو چیز آپ بیچنے جا رہے ہیں اس کو خریدنے والے جو ہے وہ کتنے موجود ہیں اور کس حد تک آپ اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی سفارتکاری کے تجربے کے حوالے سے اور اپنے دفتر خارجہ کو آپ نے دیکھا ہے, اس کے حوالے سے کچھ بتائیے ناظرین کے لیے کہ دفتر خارجہ جو ہے وہ کام کرتا کیسے ہے. شکریہ اعجاز حیدر صاحب. میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے 35 سال جو میں نے فارن آفس میں کام کیا ہے, پہلی چیز تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہماری فارن آفس کسی کے سے کم نہیں ہے, بلکہ میں کہوں گا ہماری جو اندرونی مشکلات جن کی ابھی ذکر ہوا ہے اور دوسرے جو ہمارے مسئلے ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمارے جو کارکردگی رہی ہے اتنے سالوں سے وہ بہت ہی اچھی رہی ہے. اور ٹھیک ہے ہمارے مسائل ہیں, اندرونی مسائل ہیں, لیکن میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی یا دفاعی پالیسی صرف اندرونی حالات کے بیسس پر نہیں بنتی ہے. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ انپٹ جو ہوتا ہے وہ ایک اسٹریٹجک انوائرمنٹ کا ہوتا ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ ہمیں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی گلوبلی اسٹریٹجک انوائرمنٹ جو ہے جب سے کولڈ وار ختم ہوئی ہے وہ چینج ہو گئی ہے, اور اس گلوبل انوائرمنٹ میں ہندوستان کو امریکہ کی وجہ سے ایک اہمیت ملی ہے کیونکہ امریکہ اس کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے, اور ہماری چین کے ساتھ بڑی اچھی اور خاص دوستی بھی ہے. تو یہ جو چینج آیا ہے گلوبل سطح پہ, اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کے پھر ہمیں اپنی خارجہ پالیسی یا دفاعی پالیسی کی بات کرنی چاہیے. تو اس سچویشن میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے کامیاب رہی ہے, بہتر ہو سکتی ہے, there is no doubt. اور یہ جو بات ابھی ہوئی کہ جی ہمارے اندرونی حالات اتنے خراب ہیں اور ہم دوسروں سے ہماری تعلقات بھی خراب ہیں, یہ دو ہاتھ سے تالی بچتی ہے. ہم نے اپنے طرف سے تو پوری کوشش کی ہوئی ہے, اور میں آپ کو یہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا دوں کہ جب بھی یہ فوج کی بات ہوئی کہ فوج اپنی سیکیورٹی اس پر چلتی ہے, لیکن ہندوستان کے ساتھ آپ میرے جو ایکسپیرینس رہا ہے تعلقات دیکھیں, جو ہندوستان کے ساتھ بہتری اگر کوئی آئی تھی وہ ملٹری گورنمنٹس کے دوران آئی تھی, جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں. تو یہ کہنا کہ فوج کے اس کے خلاف ہے, یہ میں اس بات سے نہیں اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے زیادہ بہتر کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, لیکن آپ دیکھیں امریکہ میں بھی کوآرڈینیشن تو ان کے طرف سے آپ نے گریم ایلسن اور ان کا حوالہ دیا, آرگنائزیشنل جیلسیز اور پلز اینڈ کاؤنٹر پشز وہ تو سب جگہ ہوتی ہیں. ابھی ان کی امریکہ کی افغان پالیسی آپ لے لیں, ایک طرف ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا موقف یہ ہے کہ جی ڈائلاگ ہونا چاہیے طالبان سے, پولیٹیکل سولوشن ہمیں نکالنا چاہیے, دوسری طرف سے وہ سی آئی اے اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو پالیسی ہے وہ ڈرونز کا استعمال, ڈی کیپیٹیشن اسٹریٹجی. تو کون سی پالیسی چل رہی ہے وہ مجھے خود تو نہیں سمجھ آ رہا کہ امریکہ افغانستان میں کیا چاہتا ہے. تو یہ کوئی ایسا صرف پاکستان کے حوالے سے یہ مسئلہ نہیں ہے, دوسرے ممالک میں بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں. اوکے اس میں ڈاکٹر صاحب جو ماسٹر ضمیر اکرم نے بات کی اسٹریٹجک انوائرمنٹ کے حوالے سے, اب اس میں یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. اس میں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آر وی شیپڈ بائی دا اسٹریٹجک انوائرمنٹ, یعنی اس میں کیا کوئی ایلیمنٹ ہے ڈٹرمنزم کا کہ جو ہم نے ہر وقت رد عمل کرنا ہے کیونکہ دیر از اے اسٹریٹجک انوائرمنٹ وچ از ایکسٹرنل ٹو اس, وہ ہم سے باہر ہے اور ہم اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں, یا آپ پالیسی کو اس طریقے سے اپروچ کریں کہ نہیں اس کے اندر ایلیمنٹ آف ایجنسی بھی ہے, اور وائل وی ول گیٹ شیپڈ بائی دا اسٹریٹجک انوائرمنٹ وی آلسو ہیو دا ٹولز اور شوڈ ہیو دا ٹولز ٹو آلسو شیپ آر اسٹریٹجک انوائرمنٹ. جی اعجاز بہت ہی اہم نقطہ ہے. میرے خیال میں اسٹریٹجک انوائرمنٹ کی ڈیفینیشن بڑی ضروری ہے. بہت سے ایسے ملک ہیں جیسے فار ایگزامپل جو ناروے کے اندر جو اس کے اندر نظر سفیر کے اندر جو ملک ہیں ان کا انوائرمنٹ پیسفل ہے,
لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا انوائرمنٹ جب آپ ان ملکوں سے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان کا اسٹریٹجک انوائرمنٹ کی ایک بیسٹ ڈیفینیشن جو کہ روزنو نے کی تھی، میں تھوڑا سا ایک اکیڈیمک نکتہ ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، اس نے کہا تھا کہ پاکستان کا ایک ایسا ملک ہے جس کا انوائرمنٹ کنولسو ہے، یعنی جو ایکسٹرنل حالات جو ہیں وہ اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ آپ کو ایڈجسٹ کرنے کا موقع آپ کو نہیں ملتا. تو پاکستان کا انوائرمنٹ جو ہے وہ انٹرنل چینج کے حوالے سے بھی زیادہ پیسفل نہیں رہا اور ایکسٹرنل چینج کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کنولسو رہا. اور یہ میرے ذہن میں تھا جب میں نے پاکستان کے اوپر ایکسٹرنل پریشر کی بات کی. اب مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کی چوائسز کیا ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی، اگر میں تھوڑا سا ضمیر اکرم سے اختلاف کرتے ہوئے کہوں، پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو امرجنگ ٹرینڈز ہیں ہم نے ان کا انالیسس صحیح طریقے سے نہیں کیا کہ ہاؤ ڈو دے امپنج. فار ایگزامپل انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جیسے ہی کولڈ وار کا خاتمہ ہوا تو کیا اس کی وجہ سے کیا خطے کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے. ہم نے اپنے آپ کو اینٹیسپیٹ نہیں کیا، ہم نے آپ کو اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں کیا. تو پاکستان جیسے ملک کے اندر جس کی جغرافیائی جو سچویشن جو ہے وہ بہت ہی نازک ہے، بیکاز وی آر دا وکٹمز آف دی ٹیرنی آف جغرافی. ہم اس کے حوالے سے ہم اس کو جغرافی ہماری اسٹرینتھ بھی ہے، جغرافی ہماری ویکنس بھی ہے، بیکاز وی آر اے ٹرانزٹ اسٹیٹ جو کہ انرجی ریسورسز ایک طرف ہیں اور ان انرجی ریسورسز کی ڈیمانڈ دوسری طرف ہے اور ہم ان بٹوین ہیں. تو یہ جو اس وقت ساری کی ساری بات ہو رہی ہے کہ نیو دہلی ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیوں بہتر بنا رہا ہے، تو وہ اور ایران اور جو افغانستان جو ہیں اور انڈیا جو ہیں وہ ایک ایکسس کیوں بنا رہے ہیں. میرے خیال میں اس ایکسس کو ہمیں انٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جب یہ صورتحال تبدیل ہوگی تو اس سے ہماری جغرافیائی جو سچویشن ہے اس کے اوپر کیا پریشر ہوگا اور پاکستان کے اوپر آپشنز ہیں وہ کیا رہ جائیں گی. اسی والے سے سی پیک کا فار ایگزامپل اگر آپ یہ منصوبہ لے لیں تو سی پیک کو میرے خیال میں پاکستان پچھلے 5-6 سال سے جب سے سی پیک کی بات چلی ہے پاکستان ہیز بین لوکنگ ایٹ اٹ ایز اسینشلی ایز اے کوریڈور. حالانکہ یہ کوریڈور یہ نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ ہے جس کے تحت انڈیا جس کے اندر انڈیا بھی انوالو ہے، جس کے اندر ایران بھی انوالو ہے. تو وہ پاکستان کو اگر آپ نے ریپوزیشن کرنا ہے سی پیک کی لاجک کے حوالے سے تو میرے خیال میں اس کو اٹ ہیز ٹو بی ویوڈ ان مچ براڈر اسٹریٹجک ٹرمز دین لوکنگ ایٹ اٹ ایز اے گیم چینجر اونلی ان ٹرمز آف پاکستان ریلیشن شپ ود چائنا. تو یہ میرے خیال میں کوئی تھوڑی سی یہ ہے کہ ہم نے جو امرجنگ ٹرینڈز ہیں ان کو اینٹیسپیٹ نہیں کیا اور اس کی پھر جو ایڈورس یا پازیٹیو امپلیکیشنز ہیں وہ ہم نے کوئی اچھی طریقے سے اینالائز نہیں کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دیٹ سینس اینڈ دیٹ از اسینشلی جاب آف دی فارن آفس، دیٹس اسینشلی جاب آف دی اسٹریٹجک تھنکرز آف دس کنٹری. وی ٹک دا انٹرنیشنل سسٹم وی ٹک اٹ فار گرانٹیڈ کہ حالات اس قسم کے رہیں گے. حالانکہ میرے خیال میں جو بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے مد و نظر اس کے اندر آئے ہیں، جتنی تبدیلیاں آئی ہیں، وہ اس کے پیش نظر پاکستان شوڈ ہیو بین ایکسٹرا ویجیلنٹ in trying to anticipate the emerging trends جو کہ میرے خیال میں we were too smug and too complacent. رائٹ صاحب، میں نے ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد واپس آ کے چونکہ آخری سیگمنٹ ہوگا ہمارے پروگرام کا، اس میں جو اب تک ہم نے بات کی ہے اس کو بھی ریکیپ کریں گے اور اس سے جو کچھ اور سوالات جو ہے وہ نکلے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. آپ بلاک کی آج کی نشست میں ہم بات کر رہے ہیں پالیسی سازی کے حوالے سے. اس میں خارجہ پالیسی بھی ہے، اندرونی پالیسیز بھی ہیں کہ کس طریقے سے ان میں ربط ہوتا ہے. اب تک کی جو گفتگو ہوئی اس میں یہ بات ہوئی کہ جہاں تک تعلق ہے آرگنائزیشنز کا، آرگنائزیشنز کے بہت سے مسائل ہیں. ان مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اس میں ایک اور بہت اہم جو کام ہے جو اسکاٹ سیگن نے کیا ہے، ان کا ایک مضمون ہے دا پیرلز آف پرولیفریشن، آرگنائزیشن تھیوری، ڈیٹرنس تھیوری اینڈ دا اسپریڈ آف نیوکلیئر ویپنز. یہ انٹرنیشنل سیکورٹی ایک بہت پریسٹیجیس جرنل ہے، اس میں انہوں نے لکھا تھا. اس میں وہ آرگنائزیشنز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آرگنائزیشنز بائی نیسیسٹی ڈیولپ روٹینز to coordinate action among different units, standard operating procedures and organizational rules, not individually reasoned decisions, therefore govern much behavior. They often accept the first option, that is minimally satisfying. This makes organizations myopic, which throws up the problem of biased searches,
because instead of surveying the entire environment for information, organization members focus only on specific areas stemming from their past experience. یہ بہت اہم چیز ہے, اور یہ میں بار بار اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ باقی ریاستوں میں بھی یہ مسئلہ ہے, لیکن جب آپ کے پاس ایک ایسی ریاست آ جاتی ہے جو جیسے ہماری ریاست ہے کہ جہاں پہ ایک آرگنائزیشن جو ہے, اینڈ دا ملٹری از این آرگنائزیشن, اٹس اے لارج اسکیل بیوروکریٹک آرگنائزیشن. جب وہ لارج اسکیل بیوروکریٹک آرگنائزیشن جو ہے وہ جب نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کرنا شروع کرتی ہے, یا وہ سیکورٹی پالیسیز کو ڈیفائن کرنا شروع کرتی ہے, یا وہ سیکورٹی پالیسیز کی بنیاد پہ خارجہ پالیسی, انسٹیڈ آف خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ سیکورٹی پالیسی کے, بلکہ جب یہ عمل الٹا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں یہ وہ تمام چیزیں جو کہ دنیا نے جس پہ کام کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی دنیا میں تو آرگنائزیشن سے خاص طریقے سے کام کریں اور ہمارے ہاں یکا یک جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے اور بہت مثبت ہو جائے, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے اس تمام کام کا, اور جو یہاں پہ جو غیر متوازن صورتحال ہے سول اور ملٹری تعلقات کی, اس کا ایک بہت گہرا جوڑ پھر بنتا ہے, اور اس کا ایک بہت اثر مرتب ہوتا ہے ہماری ان پالیسیز کی طرف. اور جو بائس سرچز کی بات ہوئی کہ جس اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں, کیا آپ اس کو ہولسٹکلی دیکھ رہے ہیں یا آپ اس کو پیس بیل دیکھ رہے ہیں آن دا بیسس آف یور پریویس ورلڈ ویو. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جو پرسپشنز ہیں دے آر کوئک ٹو فارم بٹ ریزسٹنٹ ٹو چینج, کہ وہ جلدی بنتی ہے لیکن پھر وہ ان کو آپ ہٹا نہیں سکتے. تو ایمبیسڈر صاحب, اس حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ آپشنز کی, چوائسز کی, نان کائنیٹک مینز کی, کہ آپ اپنے ہمسائے میں جو ہے وہ کس طریقے سے, اگر آپ کا ایک ہمسایہ جو ہے وہ مخاصمانہ آپ سے تعلقات بھی جس کے ساتھ ہیں, تو آپ کس طریقے سے کچھ ایسی چوائسز بنائیں گے کہ جس میں پلڑا آپ کا بھاری ہو, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چوائسز جو ہے وہ کائنیٹک ہی ہوں. پہلی بات تو میں فوراً خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ واضح کر دوں کہ خارجہ پالیسی کا سب سے پہلا آبجیکٹو ہے انشورنگ نیشنل سیکورٹی. سو دیر از اے انٹرنسک لنکیج بٹوین فورن پالیسی اور نیشنل سیکورٹی پالیسی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ وہ آپ کی بات بالکل درست ہے, سوری میں ایک وضاحت, وہ آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کی تعریف کون کرتا ہے؟ کیا وہ سویلین پرنسپلز جہاں پہ ملٹیپل انپٹس ہیں وہاں سے تعریف نکلتی ہے, یا وہ تعریف جو ہے وہ ایک خاص زاویے سے اور ایک نیرو پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ایمرج کرتی ہے؟ دیٹس دی امپورٹنٹ تھنگ. آئیڈیلی اٹ شوڈ بی اے جوائنٹ ڈیسیشن, civil military decision which is a result of a combined study and combined agreed posture, security posture. اگر کسی وجہ سے بھی سیاسی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے تو ایک خلا پیدا ہو جاتی ہے, اس خلا کو پھر بھرا جاتا ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ ڈیسیشن جو تھے جو پولیٹیشنز نے لینے تھے وہ نہیں ہو سکے, تو پھر سیکورٹی پالیسی آئیڈیلی جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اٹ ہیز ٹو بی اے کمبائنڈ ایفرٹ اینڈ دیر ہیز ٹو بی کوآرڈینیشن بٹوین آل دا اسٹیک ہولڈرز. کمنگ ٹو آپ کا جو سوال تھا اس میں یہ ہے کہ ہر ملک کی جو قابلیت ہوتی ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے, اور جو اس ملک کی قابلیت ہے وہ اس کے بیسس پر وہ اپنی خارجہ پالیسی کو پرسو کر سکے گا. اب پاکستان از ناٹ اے ویک کنٹری, بٹ اوبیسلی ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ریئلسٹکلی اسپیکنگ ہندوستان بھی ہم سے زیادہ طاقتور ملک ہے. نہیں, لیکن ہم امریکہ کے ساتھ مقابلہ تو کرنے جا ہی نہیں رہے نا. نہیں, ہم تو امریکہ کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ کس ان کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. میرا یہ کہنا ہے کہ میں اسی پر آ رہا تھا کہ اگر آپ کسی طاقتور ملک کے ساتھ اپنے تعلقات آپ نے شیپ کرنے ہیں تو آپ کو اپنی قابلیت کے بیسس پر ہی آپ کر سکتے ہیں, اور آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں.
اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کی، اور رفعت صاحب نے جو کہا کہ ہم نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو ہمارے حق میں نہیں گئے، یہ بات ان کی درست ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آپشنز کیا تھے وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے تھے. اس کے علاوہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک تھنکنگ ضرور ہونی چاہیے، اور میرے اپنے خیال میں کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں، بٹ ان افیکٹ ہم اس کو پرسو نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی ہماری جو ڈپلومیسی ہے زیادہ کر ری ایکٹیو ہے rather than پرو ایکٹیو ہے. اور اٹ شوڈ بی مور پرو ایکٹیو. ڈپلومیسی ری ایکٹیو ہے rather than پرو ایکٹیو. بالکل صحیح ہے امبیسڈر صاحب. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آئی وانٹ ٹو گو ٹو ڈاکٹر حسین ناؤ آن دس. ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب تک جتنی گفتگو ہوئی ہے اس کو ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے تناظر میں کچھ ہمیں بتائیں گے پوائنٹ وائز کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹو اسٹریم لائن واٹ وی شوڈ ڈو اور واٹ وی ہیو ناٹ بین ڈوئنگ بٹ وی آر سپوز ٹو ڈو. دیکھیں اجاز، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیشنل سیکورٹی کو ری اپریز کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے اس کے حصے ایسے ہیں جس کے اندر ملٹری سیکورٹی از پریڈومیننٹ، اور کون سے ایسے اس کے حصے جو ہیں جس کو آپ نان کنیکٹڈ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر یہ کوشش. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ری اپریزل ہے یہ کس نے کرنا ہے؟ از دس دا جاب آف دا سویلین پرنسپل اور از دس دا جاب آف دی آرمی؟ نہیں، دیکھیے اس کے لیے انسٹیٹیوشن یا اس کے لیے پلیٹ فارم آپ کوئی بھی استعمال کریں، لیکن میرے خیال میں پورے ملک کے اندر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے انپٹ لینی چاہیے اور پورے کنسنسس کے ذریعے یہ کام کرنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کے حوالے سے یہ بڑا اچھا کام جو ہے وہ امبیسڈر صادق صاحب نے شروع بھی کیا تھا. ہماری کچھ میٹنگز بھی ہوئی، ہم نے ان سے کنسلٹ بھی کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس نیشنل سیکورٹی پالیسی جو کہ مجھے بتایا گیا کہ بنی پڑی ہے، اس کے خد و خال بنے پڑے ہیں، تو وی آر ریلیکٹنگ ٹو پریزنٹ ٹو دا پارلیمنٹ. تو اس کے اندر جو بھی مشکلات ہوں ان مشکلات کا ازالہ کرنا چاہیے. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں جغرافی سے ہٹ کے بھی پاکستان کی جو ایسٹس ہے اس کو ڈپلوائے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پیمنٹل اسٹیٹس ہیں، ہم جغرافی ہیں، لیکن جغرافی نے جتنا ہمیں نقصان بھی پہنچایا ہے تو اس کے حوالے سے بھی میرے خیال میں جغرافی کین بی بوتھ این ایسٹ اینڈ ایز ویل ایز اے لائبلٹی فار یو. خاص طور پہ جب آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا سوال ہو، جب آپ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اتنا لانگ رننگ ڈسپیوٹ ہے، جب افغانستان کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیورن لائن کا مسئلہ ہے، اور اب جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے کشمیر کے تنازع کو بھی سی پیک کے حصے میں ڈال رہا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جغرافیکل پوزیشن. اوکے ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک ہے. میں بالکل I'm sorry پروگرام I'm sorry پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن یہ بہت اہم نکات تھے. اور جو آپ نے بات کی جغرافیہ کے جبر کے حوالے سے کہ اس کی چیلنج بھی ہے اور اس کی اپرچونٹی بھی ہے، تو میرے خیال میں ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیو پولیٹکس کا جو ایمفسس ہے اس کو شفٹ کر کے جیو اکنامکس میں جائیں اینڈ لیٹ دا جیو اکنامکس ری شیپ جیو پولیٹکس فار یو. لیکن بہرحال بہت بہت شکریہ میرے مہمانوں کا، امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب کا، ڈاکٹر رفعت حسین صاحب کا. پہلے بھی آپ میرے پروگرام میں آئے. آئی ایم ویری ہیپی دیٹ یو پارٹیسپیٹڈ اگین. اور یہ بھی ایک اختتام نہیں ہے، ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے. لیکن بہرحال اس ہفتے کا کوٹا جو ہے وہ ہمارا پورا ہو گیا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.